وہ لان میں پڑے صوفے پر یوں ہی پڑا تھا، آنکھوں پر بازو رکھے ماضی کی جھلکیوں میں گم تھا، جب انس کی آواز نے اسے واپس حال میں پہنچا دیا۔ ٹائیگر، یہ زوئی شیر خان کون ہے؟ انس کے ہاتھ میں وہی لیپ ٹاپ تھا جو آس لیے بیٹھا تھا۔ اس میں ایک لڑکی کی تصویر بھی تھی جس نے مختصر لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کے نین نقش ہو بہو نیلم کی کاپی تھے۔ 19-20 کا فرق ہو شاید۔ لیزا حسن۔ میجر آس اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آواز مدھم اور شکستہ خوردہ تھی۔ انس کو کمرے کی چھت اپنے اوپر گرتی محسوس ہوئی۔ وٹ؟ اس کا لیپ ٹاپ تھاما ہاتھ پل بھر کو ڈگمگایا تھا۔ اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ صوفے کے سامنے پڑی میز پر رکھا اور آس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھنے لگا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اوہ میرے خدا! ہم جتنا اس لڑکی کو مشن سے دور رکھنا چاہتے ہیں، قدرت اسے اتنا ہی اس سب میں انوالو کر رہی ہے۔ انس نہیں میز کے پاس نیچے چوکڑی مارے بیٹھ گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 7-8 سال پہلے کا ریکارڈ اتنی جلدی کھل جائے گا، بلکہ رپورٹ میں مینشن کر دیا گیا ہے، اور شاید اب نیلم کو بھی ہیڈ کوارٹر جانا پڑے۔ آس نے سر صوفے کی پشت سے ٹکا رکھا تھا۔ اس کا چہرہ کافی اونچا ہو گیا تھا۔ وہ چھت کو گھورنے لگا۔ میں بھی کہوں، تم نیلم سے اتنا روڈ کیوں ہو جاتے ہو؟ اتنے دنوں سے یہ ٹینشن اکیلے جھیل رہے ہو، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ انس اس کی کیفیت اب سمجھ رہا تھا۔ نیلم کو دیکھ کر میجر آس کو کیا کیا یاد نہیں آیا ہوگا، کس کرب کس اذیت سے گزرتا ہوگا۔ وہ یہ چہرہ دیکھ کر یہ صرف وہی جانتا تھا، اس کی تکلیف کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ انس میرا صبر جواب دیتا جا رہا ہے۔ میں شاید اب مزید برداشت نہ کر سکوں۔ میں انسان ہوں۔ مجھے میری برداشت سے زیادہ کیوں آزما رہا ہے اوپر والا؟ اس کی آواز ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اس نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے دونوں آنکھیں رگڑیں۔ باہر دروازے پر دستک ہونے لگی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ میجر آس نے انس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود دروازہ کھولنے چل پڑا۔ سیاہ چادر میں لپٹا ایک بزرگ تیزی سے اندر داخل ہوا اور میجر آس کی جانب بڑھنے لگا۔ سر، آئی ہیو اے بیڈ نیوز۔ اس کی اڑی اڑی رنگت کچھ اچھا ہونے کا تاثر بھی نہیں دے رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ میجر آس بھی کھڑا ہو گیا۔ سر، شاکر نے وہ فائلز حاصل کر لی ہیں جو ہم نے حبیب کی دراز میں رکھی تھی، اور اس پر سے میرے فنگر پرنٹس بھی مل گئے ہیں۔ شاکر نے حبیب کو اور اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش میں آپ کو گھسیٹ لیا ہے۔ اس نے ہر نقصان کی کڑی کو ایگل سے جوڑ دیا۔ اب منہاج آپ کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے۔ جانے اس نے اور شاکر نے آپ کو ایم ایس پلازا بلوانے کے لیے کون سا پلان تیار کروایا ہے۔ وہ جلدی جلدی بول رہا تھا۔ چادر اس نے اتار دی تھی۔ وہ گارڈ کے حلیے میں تھا۔ میجر آس نے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے خود کو کچھ سوچنے کے قابل کرنے کی کوشش کی۔ دروازہ پھر بجنے لگا۔ انس دوبارہ گیا۔ ان کے 2 ساتھی اور آئے تھے، ایسے ہی چادریں لپیٹے۔ سر، شاکر کو منہاج نے قید کر رکھا ہے اوپر کے فلور میں، اور وہ رک گیا، اپنے دوسرے ساتھی کو دیکھنے لگا۔ اور کیا؟ میجر آس غصے سے چیخا۔
سیحان شریف میں لال شہباز قلندر کی درگاہ زائرین سے بھری پڑی تھی۔ روایتی دھمال جاری تھا کہ اچانک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ دھماکہ درگاہ کے اندر ہوا۔ جی ناظرین، خودکش حملہ دربار کے اندر ہوا۔ موجودہ اطلاعات کے مطابق 80 سے زائد افراد شہید اور 250 کے قریب زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ اگر یہ خبر کسی کے کانوں کو اچھی لگ رہی تھی، مسرت و خوشی فراہم کر رہی تھی، تو وہ تھا منہاج ازدحاق اور وہ اسلام دشمن تنظیم جس کے اس کے ساتھ روابط تھے۔ پلازا کے لاؤنج میں بڑی LED پر چلتی یہ خبر سامنے کافی کماغ تھامے شخص کے سینے میں ٹھنڈک اتار رہی تھی۔ اس کی رگ رگ میں ان مظلوموں بے گناہ لوگوں کی آہیں سرد خون بن کر سرایت کر رہی تھی۔ اس نے کافی کماغ اپنے انابی ہونٹوں سے لگاتے اسکرین کی جانب دیکھا جہاں قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ ریسکیو اور ایمبولینس کی کمی کے باعث لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کرنا شروع کر دیا۔ درگاہ میں بھگدڑ مچ گئی۔ دور دراز سے نیاز کرنے والے افراد کی ایک بڑی تعداد زخمیوں اور شہداء میں شامل۔ نیوز اینکر کی دی گئی خبر پر اس کا کہکا فلک شگاف تھا۔ مسرت و شادابی سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ کہہ کے لگاتا اپنے اندر کی خوشی کو باہر کا راستہ دے رہا تھا۔ کافی کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ ان مظلوموں بے قصور لوگوں کی آہ و بکا اس کا پسندیدہ ترین میوزک تھا، اور یہی میوزک اس کی روح کی غذا تھی۔ وہ پھر سے حیوانیت پر اتر آیا تھا۔ شاکر یا ایگل جو بھی گیم کر رہا ہے اب سامنے آئے گا۔ جب اپنی عوام کو روتا بلکتا خون میں لتھڑا دیکھے گا، جب جلی لاشیں دیکھے گا، ہا ہا ہا، آنا تو پڑے گا ایگل تمہیں اپنی اس بے بس مجبور عوام کے لیے۔ آئی ایم ویٹنگ۔ وہ مسکراتے ہوئے جا کر قد آدم کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔ LED کی آواز 80 کے والیوم پر سیٹ تھی۔ مظلوم لوگوں کی آہوں سے لطف اندوز ہوتے وہ آرام سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو اپنے سینے سے ٹکراتا محسوس کر رہا تھا۔ میجر آس نے مٹھیاں بینچی ہوئی تھیں۔ لب بھی ایک دوسرے میں مدغم تھے۔ دماغ کی رگیں ابری پڑی تھیں۔ جتنی آہیں سسکیاں وہ سن سکتا تھا وہ اس کی برداشت سے زیادہ تھی۔ 20 بچے شہید۔ ایک اس کی حالت اس پر متضاد نیوز اینکر کی بار بار دل دہلا دینے والی خبر۔ ٹی وی پر بے گناہوں مظلوم لوگوں کی آہ و بکا کی آوازیں سن کر نیلم بھی باہر آ گئی تھی، مگر اپنی پریشانی میں وہ سب اسے نہ دیکھ سکے تھے۔ سر منہاج یہ کھیل اسی لیے کھیل رہا ہے کہ ہم منظر عام پر آ جائیں، ایک ایجنٹ نے افسردہ آواز میں کہا۔ کسی کا بھی حال میجر آج سے مختلف نہیں تھا۔ خون کی جو ہولی درگاہ پر کھیلی گئی ہے اس نے ان سب کے دلوں کا خون خشک کر دیا تھا۔ درگاہ کے در و دیوار لال رنگ پڑ چکے تھے۔ لاشوں سے لپٹے اپنے پیاروں کو روتے لوگ ان کے دلوں پر آریاں چلا رہے تھے۔ MS یہی چاہتا ہے نا کہ میں منظر عام پر آ جاؤں تو ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اس کے فیصلے نے نیلم ابرار کے کانوں میں پگھلا سیسا انڈیل دیا تھا۔ میجر آس اپنی نشست چھوڑ کر اب کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ چند قدم ہی آگے بڑھا تھا جب نیلم کے پتھر وجود میں حرکت ہوئی۔ میجر آپ نہیں جائیں گے۔ وہ دونوں بازو پھیلائے اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ باقی 3 افراد کے ساتھ انس نے بھی ابھی اسے دیکھا تھا۔ وہ تینوں اپنے سینئر گروپ لیڈر
میجر آس کے لیے ایک کم عمر حسین لڑکی کی ایسی کارروائی دیکھ کر ساکت ہو گئے تھے۔ ہٹو راستے سے! اس کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑا ہوا تھا۔ اس نے نیلم کو بے دردی سے بازو سے دبوچتے راستے سے ہٹایا۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ نیلم نے اس کا بازو تھام لیا۔ آپ مت جائیں میجر واس، وہ آپ کو مار دے گا، نیلم نے روتے ہوئے کہا۔ اس کا ایک بازو اس نے دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا، مگر پھر بھی اس کی گرفت کمزور تھی۔ اتنا پاگل نہیں ہوں میں، تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو۔ میجر آس نے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوایا۔ ہم کہہ رہے ہیں آپ نہیں جائیں گے، نیلم پھر اس کے سامنے آتی چلا کر بولی۔ اس کا دوپٹہ اس کھینچا تانی میں زمین کو سجدہ کر چکا تھا۔ وہ سب بھی جانے کو تیار تھے، مگر لیڈر کا حق پہلا تھا، اور جب لیڈر کی ہی راہ میں وہ رکاوٹ بنی کھڑی تھی تو وہ سب کیسے ہل پاتے؟ آپ گئے تو میں خود کو مار لوں گی۔ اس کی بات پر گویا وہاں موجود ہر شخص سن ہو گیا تھا، سوائے میجر آس کے۔ وہ اس کے جلال کو اب صحیح معنوں میں دعوت دے چکی تھی۔ تم؟ میجر آس شدید تیش کے عالم میں اس کی جانب بڑھا۔ سر! اس سے پہلے کہ میجر آس کوئی رد عمل ظاہر کرتا، ایک ساتھی کی بھاری آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ واٹ ہیپنڈ؟ وہ پتھریلے تاثرات لیے پلٹا۔ سر ایجنٹ 46 آ رہا ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ کی جانب دیکھتے اطلاع دی، جس پر گھر کے باہر کے مناظر کی فوٹیج صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مگر وہ کیسے آ سکتا ہے؟ آس نیلم کو مکمل فراموش کر چکا تھا، جبکہ وہ ابھی تک دروازے سے لگی کھڑی تھی، جیسے نہ کسی کو اندر آنے دے گی نہ باہر جانے دے گی۔ سر، آئی تھنک وی شوڈ ٹو ریڈی فار اینی بیڈ نیوز۔ ہمیں ہر بری خبر کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ صوفے پر گود میں لیپ ٹاپ لیے جانے کیا کیا کرتا، انہیں کچھ برے ہونے کے تاثرات دے رہا تھا، جبکہ باقی سب اس کے آس پاس ہی جمع تھے۔ میجر آس کچھ فاصلے پر کھڑا کسی سوچ میں غرق تھا، جب دروازے پر دستک ہوئی۔ سب سے پہلے وہ آگے بڑھا، نیلم کو کلائی سے پکڑ کر کھینچتے دروازے کے آگے سے ہٹایا اور مقفل دروازہ وا کر دیا۔ ٹائیگر، بہت بڑی پرابلم ہو چکی ہے۔ منہاج کے گارڈز نے 44 اور 42 کی لوکیشن فائنڈ کر لی ہے۔ منہاج کو پتہ لگ چکا ہے کہ ایگل کے روپ میں کوئی ISI کا ہی بندہ تھا، اور یہ بھی کہ وہ اسی جگہ ہے۔ اس نے کسی SHO سے رابطہ کیا ہے۔ وہ چند منٹ بعد ہی گھر پر دھاوا بول دیں گے۔ جب پولیس وردی میں ملبوس افراد حملہ کریں گے تو کھلم کھلا گولیاں چلیں گی، ہم جوابی کارروائی بھی نہیں کر سکیں گے۔ وہ بلٹ پروف جیکٹ میں ملبوس تھا، گویا جنگی میدان سے ہی آیا تھا۔ اب کیا ہم ڈر کر بھاگ جائیں؟ ایجنٹ 42 بپھرتے ہوئے بولا۔ اسے اپنے ساتھی سے اختلاف تھا۔ کم آن ایجنٹ 42، یہ کوئی فلم کی شوٹنگ نہیں چل رہی۔ خون خرابہ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اگر ہم سب منظر عام پر آ گئے تو آدھے ہم مارے جائیں گے، آدھی پولیس۔ MS کا کچھ نہیں جائے گا، اور ٹائیگر کو ہیڈ کوارٹر سے آرڈر ہیں اس گرل کی سیفٹی کے۔ اور ایسے میں یہ منہاج کے ہاتھ لگ گئی یا کسی بلٹ کی نظر ہو گئی تو ہم ادارے کو کیا جواب دیں گے؟ وہ ان سے سینئر اور زیادہ قابل ہونے کی وجہ سے معاملے کی سنگینی بیان کر رہا تھا۔ ان سب کو ایک دوسرے کے نام تک نامعلوم تھے، تبھی کوڈ نیم رکھے تھے کہ مبادا کوئی ایک دشمن کے ہتھے چڑھ جائے تو تشدد برداشت نہ ہو پانے کی صورت میں
اپنے دوسرے ساتھی کا راز نہ بتا دے۔ میجر آس آگے کا لائحہ عمل سوچ رہا تھا اور وہ سب آپس میں بحث میں مصروف اپنے لیڈر کے اگلے اقدام کے منتظر تھے۔ ایجنٹ 46 آگاہ کرنے کا شکریہ، اور سامان کا بھی۔ اب تم جاؤ، میجر آس نے اسے حکم دیا۔ وہ اسے سلیوٹ کرتا نکل گیا اور سیاہ رنگ کا بیگ وہیں چھوڑ گیا جو اپنے ساتھ لایا تھا۔ سب جیکٹس زیب تن کرو اور دھیرے دھیرے مختلف گیٹ اپس میں نکلنا شروع کرو۔ ایجنٹ 41 انس، تم ہارڈ کاپی میٹیریل بسٹ کر دو اور ساری ڈیوائسز بھی غائب کر دو، اور جی پی ایس ٹریسر بھی لے جانا۔ مجھ سے مکمل رابطے میں رہنا۔ میں اپنی لوکیشن بتا کر آگے کا پلان سمجھا دوں گا۔ نکلو تم بھی، وہ جلدی سے بولا۔ انس کمرے کی طرف گیا۔ ایجنٹ 42 اینڈ 44، تم لوگ غائب ہو جاؤ۔ تم لوگوں کے تو فنگر پرنٹس بھی ایم ایف کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ اس کے اگلے حکم پر وہ دونوں اپنی داڑھی مونچھیں اتار کر گیٹ اپ بدلنے لگے۔ تم سب یہاں کی اطلاعات ایجنٹ 41 کو دو گے، اوکے؟ اس نے ایک بار پھر سب کی جانب دیکھتے کہا اور ٹیبل پر پڑی واحد جیکٹ پہننے لگا۔ اس کے بعد روم میں گیا اور سیاہ رنگ کا کوٹ پہن لیا۔ اس کی جیکٹ چھپ چکی تھی۔ سویچیبل نائفز اپنے جاگرز کے تلووں اور موزوں میں چھپا لیے۔ ریورل بھی پینٹ کی پچھلی پاکٹ میں ڈال لیا۔ کچھ بلٹس اس نے اندرونی جیبوں میں چھپا لیے۔ تقریباً سب ہی اپنی اپنی تیاریوں میں لگے تھے اور وہ پریشان اور حیران سی بت بنی کھڑی تھی۔ حالات ایسے تھے کہ اس سے اب کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں رہا تھا۔ اگر کمرے میں انس کے پاس بھیجتے تو سارا ڈیٹا اس کے ریکارڈ میں آ جاتا۔ بہرحال اس کا لاؤنج میں ہی رہنا بہتر تھا۔ انس نے ایک لوہے کا بڑا سا تسلا کچن شیڈز کے نیچے سے برآمد کیا اور اس میں فائلز، چارٹس، میپس رکھ کر پٹرول چھڑکا اور اپنے ساتھیوں کو دیکھا جو سب نکلنے کو تیار تھے۔ ہر ایک میجر آس کو سلیوٹ کرتا نکلتا جاتا۔ ان کے پاس وقت بہت کم تھا۔ میجر آس نے سیاہ رنگ بیگ میں لیپ ٹاپ، جی پی ایس ٹریکر، سیل فون اور پاکستانی کرنسی بھری۔ 2 چٹ بیگ رکھے اور زپ بند کر دی۔ وہ جو ابھی تک لاؤنج کے دروازے سے کچھ سائڈ پر کھڑی تھی، حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ اوڑھ لو۔ میجر آس نے سیاہ رنگ کی بڑی سی چادر اس کو تھمائی۔ چادر تھی یا کپڑے کا تھان، نیلم فیصلہ نہ کر پائی۔ چادر تھامے تذبذب کا شکار نظر آ رہی تھی۔ وہ جو کبھی چادر اوڑھتی تھی وہ بھی دوپٹے کے جتنی ہوتی تھی، جسے سنبھالنا کبھی اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ انس سب کے نکل جانے کے بعد میجر آس نے اسے پکارا۔ ڈونٹ وری ٹائیگر، میں ہینڈل کر لوں گا۔ 10 منٹ ہو چکے ہیں، تم لوگ نکلو۔ وہ اب پیٹرول پورے کچن پر چھڑک چکا تھا۔ ٹیک کیئر۔ انس نے کچن سے ہی کھڑے اسے سلیوٹ کیا تو وہ زبردستی مسکرا دیا۔ چلو۔ نیلم نے چادر کو شانوں پر ڈالا ہوا تھا۔ میجر آس کی تیوری چڑھ گئی۔ زبان چلتی ہے تمہاری، دماغ نہیں۔ اس نے گلے میں لٹکا نیلم کا دوپٹہ کھینچ کر انس کی طرف اچھال دیا۔ اسے بھی جلا دو۔ پھر سرخ چہرہ لیے نیلم کی جانب موڑا اور چادر سے اس کا سر ڈھانپ دیا اور ایک پلو سے تھامتے بولا، اور ایک پلو پھر اسے بھی تھما دیا۔ چہرہ ڈھانپ لو اس سے، اب یہ چادر اترنی نہیں چاہیے اور چہرہ بھی نظر نہ آئے۔ وہ درشتگی سے بولا تو نیلم نے اس کے ہاتھ سے چادر کا دوسرا پلو تھامتے ناک اور ہونٹ چھپا لیے۔ سیاہ رنگ چادر میں اب بس ہرے رنگ کے نین کٹورے جھانک رہے تھے۔ آؤ۔ میجر آس نے اس کا ہاتھ تھاما
اور تیزی سے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جہاں نیلم کے خیال میں اس کے دو ساتھی اور تھے، مگر اندر داخل ہوتے ہی اسے کمرہ خالی اور بکھرا ملا، ساتھ ہی کمرے سے عجیب قسم کی گندی بو آ رہی تھی۔ وہ اسی طرح اسے گھسیٹتا واش روم میں گھس گیا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر میجر آس نے واش روم کا دروازہ کھولا اور بیگ پر گرفت مضبوط کرتے نیچے چھلانگ لگا دی۔ نیچے تقریباً 8 فٹ کے فاصلے کے بعد جنگلہ لگا تھا۔ لوہے کی گرل میں بڑے بڑے ڈبے تھے کہ اگر ذرا بھی بے احتیاطی ہوتی تو چھلانگ مارنے والے کی ٹانگ پھنس جاتی۔ چھلانگ مارو جلدی، اس نے نیچے جھانکتی خوف زدہ نیلم سے کہا، جس کے ہاتھ سے چادر کا پلو بھی چھوٹ چکا تھا۔ ہم نہیں۔ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ اس کی زبان بھی لڑکھڑاہٹ پیدا ہونے لگی۔ گھر میں آگ پھیلنے والی ہے، باہر پولیس آ چکی ہے، جلدی کرو۔ وہ دھاڑا۔ نیلم کو سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آنے لگی۔ تھک تھک ہو رہی تھی۔ انس کچن میں تیلی پھینک کر کب سے چھت پر جا چکا تھا۔ وہاں سے آس پاس کی چھتیں پھلانگ کر کسی دور گلی میں اترنا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ چھلانگ مارو نیلم، بھروسہ کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ اس نے نرمی سے کام لیا، اسے بس کام لینا تھا۔ وہ جس طرح چاہے اپنا کام نکلوانے میں ماہر تھا۔ نیلم نے اس پر بھروسہ کرتے چھلانگ مار دی۔ اس سے پہلے کہ اس کا پیر جنگلے کو چھوتا، میجر آس نے اسے کمر سے پکڑتے ہوئے ہوا میں محلق ہی رہنے دیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول لیں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس غربت پر بے ہوش ہو چکی ہوتی۔ میرے پیچھے پیچھے آتی جاؤ۔ اس نے اینٹ پر پیر رکھ کر اوپر والے دروازے کو بند کرتے کنڈی لگائی۔ وہ حیرت سے اس کی جمناسٹک دیکھ رہی تھی۔ اس نے پھر سے جنگلے پر چھلانگ ماری جہاں نیلم کھڑی تھی، اور اس کی جانب دیکھے بغیر جنگلے پر بنی کھڑکی کا تالا کھولنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی چابیوں کا گچھا سا تھا۔ گرل کا چھوٹا سا حصہ کھلنے کے بعد نیچے ایک اور ایسا ہی جنگلہ تھا۔ میرے پیچھے تمہیں چھلانگ لگانی ہے، جلدی۔ اوکے۔ وہ جنگلے پر گھٹنے ٹیکے بیٹھا، اس کی جانب مڑتے بولا۔ اس کے دونوں ہاتھ بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ اس کے دونوں ساتھی بھی یہیں سے نکلے تھے، باقی چھتوں سے۔ میجر آس نے چھلانگ لگائی۔ اب اس کی باری تھی۔ آؤ، اس نے دونوں بازو اوپر اٹھاتے سرگوشی میں کہا۔ نیلم نے اس پر بھروسہ کرتے ایک اور چھلانگ ماری۔ میجر آس نے سابقہ طریقے سے ہی اسے تھامتے بچایا اور پھر 2-3 چھلانگیں مارنے کے بعد اوپر والے جنگلے پر پہنچا۔ بیگ نیلم کے پیر کے پاس پڑا تھا۔ جنگلے پر لگی ایک لوہے کی راڈ پر گرفت کرتے اس نے جنگلے کا کھلا حصہ پھر سے لاک کیا۔ وہ ہوا میں معلق تھا۔ اس کے قدموں سے 2 فٹ کے نیچے والے جنگلے پر نیلم کھڑی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اس نے چھلانگ ماری، دونوں کے پاس پڑا بیگ اٹھایا اور پھر سے اسی طرح جنگلہ کھولا اور چھلانگ لگائی۔ یہی عمل 2 بار پھر دہرانے کے بعد وہ لوگ کسی تہہ خانے میں اترے تھے، مگر بعد میں نیلم کو اندازہ ہوا کہ یہ گراؤنڈ فلور پر موجود گھر کا اسٹور روم ہے۔ میجر آس نے کاندھے سے 2 ٹھوکریں مارتے جام دروازہ کھولا۔ ایک چھوٹی سی راہداری میں نیلم کو ہاتھ سے پکڑتے گھسیٹتے نکلنے لگا۔ پھر جینز کی پچھلی پاکٹ سے ریولور نکالا اور لوڈ کرنے لگا۔ ٹریگر پر گرفت مضبوط کرتے وہ سفید رنگ کا چھوٹا سا دروازہ کھولنے لگا۔ عقابی نگاہیں باہر گندی سی تنگ گلی پر دوڑانے کے بعد پیچھے مڑے بغیر اس کا ہاتھ پھر سے تھامتے باہر نکل گیا۔ سڑک ختم ہونے پر
اس نے دور سے دکھتے مین روڈ پر نظر ڈالی جہاں پولیس کے افراد کی ایک بڑی تعداد جمع تھی۔ اس نے ایئر فون کان میں سیٹ کیا۔